بزرگان دین اور صوفیاء دے منن والے اور عقیدت رکھنے والے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ توانوں میں سب نے انہاں دی نسبت غلامی کے اندر استقامت فرمائے، ہمیشہ اپنے پیاریاں دی بارگاہ دے اندر باادب رہن دی توفیق آمین۔ میں ساڑھے جس ساتھی دی ہاں یہ محفل پاک ہے، سبحان اللہ، آپ اس جاندے ہو صوفی جعفر سلیم صاحب، سبحان اللہ، انتہائی بزرگان دی بارگاہ دے اندر ادب کرنے والا اس ساتھی سے سبحان اللہ، جتنا وقت بھی فقیر دے نال صوفی صاحب کا گزرے ہے تو میں بڑا قریب تو انہوں جاندہ ماں اور دیکھتا رہا، سبحان اللہ، میرا خیال ایک جملہ بھی میں فالتو نہ دے دوں سنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتہائی عقیدت محبت رکھن والے ساتھی سان بڑی استقامت دے نال ساری زندگی گزاری، اور کیسی خوش قسمتی دیکھو کہ فقیر نے ڈیوٹی لگائی کہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندگی کے کتاب لکھی جائے۔ سبحان اللہ، تو میں عرض کی تھی کہ تسا لکھتے جاؤ گے تو میں نال اس میں جڑے پیپر نے گاڑی چ دیندے جانا، اسی دوران سفر خدا مطالعہ کر دینا کہ وہ میرے کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انہوں بیٹھ کے تسلی نہ دیکھ سکا، گاڑی کدی کدی میں رکھ دینا کرنا، اسی چیک کرتے رہا کریں گے، تسی لکھ کے سانو بھیج دینا۔ پر اس طرح کچھ عرصہ انہوں نے نال رہا کرتے بہت زیادہ رابطہ رہا، تو جدو کتاب علامہ صاحب مکمل ہوئی نا، میں لاہور دے اندر غالباً ساں پھر ڈیفینس قریب پروگرام سن، تو صوفی یونس صاحب نے میرے رات نو مکمل وہ سیٹ ہوتا دیتا کہ جی مکمل ہو چکی ہے، سبحان اللہ، ہر طرح چیک بھی ہو چکی ہے، تسی اجازت دیو تے دی پرنٹنگ دا، میں کہی ٹھیک ہے بسم اللہ تسی جا کے پرنٹنگ کرو۔ تو جس رات وہ کتاب مکمل ہوئی میں اس کو اگلے دن صبح میں اطلاع آئی کہ صوفی صاحب دا وصال بھی اللہ، وہ کتاب مکمل کر کے چیک ہوگی، اس کے بعد وہ سارا ساتھی دنیا ہے۔ تو ایسی محبت رکھنے والے اور عقیدت رکھنے والے اور ساتھی بہرحال انہوں نے ہاں یہ محفل پا کے اسی سارے بزرگان دی نسبت رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ تو ایک بچے نے چند دن پہلے بھی کسی گل بن یہ چند اشعار پڑھ رہے سی، تو میں ان کو کہ وقت کافی ہو چکے حضرات علماء کرام نے بھی خطاب کر لینے، تو لمبی کو تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جس طرح دے انہیں اشعار پڑھے اس طرح دی کوئی بات میرے ذہن سے آ رہی تھی، تو وہی میں عرض کر دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدو قیامت والے دن اللہ تعالی حساب کتاب تو بعد مخلوق دے حق وچ آخری فیصلہ فرما دے گا، جنتیاں اور دوزخیاں دی پشتاں تے مہراں لگا دے گا، جنتیاں اور دوزخیاں دی پشتاں تے مہراں لگا دے گا، تو اللہ فرشتیاں نو حکم فرمائے گا کہ جنتیاں نو کہو جنت دی طرف جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بڑی خوشی دے نال، بڑی مسرت دے نال جنت دی طرف جان گے، دوست کی بڑی شرمندگی اور پریشانی اور حسرت دے نال دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جدو انہاں دوستیاں دے سامنے اللہ دے ولی اور یا اللہ انہاں دے کولوں گزرن گے تو ایک دوست کی حدیث پاک دوڑ کے ایک اللہ دے ولی دے پیر پکڑے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا پیر پکڑے گا، عرض کرے گا حضور میں نو پہچان دے، میں نو پہچان دے، آپ ہی کرے گا یاد کرو ایک باری تانوں پانی سبحان اللہ، سبحان کہے گا یاد کرو ایک باری تانوں وضو دوستو او اللہ دے ولی انہاں دوستیاں دی شفاعت فرما، کیونکہ وہ لوگ نے لجپال پریت جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے،
بات فرمان گے سبحان اللہ دا غضب او دی رحمت دی اندر تبدیل ہو جائے گا سبحان اونا دی بگڑی ہوئی تقدیر سمر جائے گی سبحان مشکل حل ہو جائے گی گل بن جائے گی سبحان رب اپنے اونا ولیاں دے صدقے انہوں نے جنت دے اندر داخل چھوڑ دے اہل نسبت بیٹھو نا تو میں یہ جملہ اکثر عرض کرنا کہ اپنی نسبت رو مضبوط سبحان اللہ جتھے لگے اتھے لگے رہو سبحان اللہ یہ نسبت جڑی ہے منظر نال ہم کنار ضرور کر سبحان اللہ کسی شیخ کامل دی نسبت ہوئے صحیح اللہ اللہ شیخ کامل دی نسبت پھر منظر نہ ملے شیخ کامل جس طرح بچہ شعر پڑھے تھے تو بات پھر میرے ذہن میں اللہ کے ساری یاد کر دیا لیکن حضرت سعدی رحمت اللہ فرمایا نا کہ او بکریاں پیڑاں دریا دے کنارے چل رہی سن نا تو بگیاڑ نے حملہ کیتا بگیاڑ نے حملہ کیتا اس پیڑ نے اپنی جان بچاؤن واسطے دریا دے قریب چھلانگ لگائی جو نرم حصہ ہوتا ہے جگہ دریا دے قریب وہ دے چو کھوپ گئے تو بگیاڑ نے پیچھے چھلانگ لگائی وہ بھی قریب کھوپ گیا لیکن بے شک وہ ماڑی جی پیڑ سی بکری سی معصوم جی سی کمزور بھی سی لیکن اس بگیاڑ طاقتور نو دیکھ کے بھی مسکرائے خوش سی اور مطمئن سی تو اس نے غصہ آیا دیکھ کے کہ میں بھی پھنسے ہاں تو بھی پھنسی ہیں لیکن تو مسکرا کیوں نہیں خوش کیوں ہے تو کہنے لگی میرا تو کوئی ہے نا میرا تو کوئی ہے نا انہوں نے کہا کہ میرا مالک جو راز نظر دوڑائے گا نا کہ میں نو موجود نہیں پائے گا وہ آئے گا میں نو نکال کے لے جائے گا کیونکہ میرا تو کوئی ہے تیرا تو ہے ہی کوئی نہیں میں اس واسطے حاصل اور مطمئنہ اور خوش ہوں کہ میرا تو کوئی ہے اس واسطے خوش ہوں سبحان اللہ تو کی پڑھ رہی سی سکھ دیاں نیندرہ سون گے سر تے جنہ دے سائیں ہون گے سبحان اللہ صدقے جائیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ تشریف جا رہے نا تو ایک مائی صاحبہ چکی چلا رہی ہیں چکی چلا رہی ہیں ایک پوڑ اوپر ہے ایک نیچے دونوں پوڑاں دے چلن نال دانے پس رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جدو منظر دیکھیا کہ دونوں پوڑاں دے چلنا دانے پس رہے ہیں انہوں دا کچھ نہیں بچ رہے دھیان کسی اور پاسے گیا دل چ خیال آیا کہ دونوں پوڑاں دے چلنا دانیاں دا کچھ نہیں بچ رہا کل قیامت میں پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا اکھاں چوں آنسو آ گئے او مائی صاحبہ زمانے دی بڑی آسان انہاں دیکھیا کہ بابا دی اکھاں چوں آنسو نے تو کی فرمایا کہنے لگے ادھر دیکھو ادھر تے دیکھو دانے او پس گئے جڑے دونوں پوڑاں دے وچ آ گئے لیکن او دانے تے صحیح اور ثابت موجود نے جنہاں نو کلی دی نسبت مل گئی کلی دے نال لگے رہے وہ دانے دے بالکل صحیح اور ثابت جڑے نال لگے رہے وہ کوئی لگا رہے نہیں میں پہلے کی اپنی نسبت رو مضبوط لگا رہے نا کتا بھی تو بوئے کے بیٹھا ہے بوئے کے بیٹھا رہے لگا رہے نا لگا رہے نہیں تو بہرحال میں جی بات عرض کر رہا ہوں بچے جو میرے اشعار پڑھیں گے اس سے مطابق میں حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ آخری وقت آیا شیطان آ گیا رب دے ایک ہون دی دلیل پوچھی ایک دلیل دوجی دلیل تیجی 360 دلیلہ ساریاں رد کر دیتیاں پھر کون شیخ کامل نسبت پھر کی کام آیا پھر حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ہمارے تو پانی دا چھٹا ماریا اور فرمایا کہ فخر الدین راضی تو یہ کیوں نہیں کہندا کہ میں رب نو بغیر دلیل تو اعتماد
بغیر دلیل تو ایک منیا سبحان اللہ بس اتنا کہنا سی شیطان کو پتہ چل گیا کسی فقیر دا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی فقیر دا جواب آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان سکھ دیاں سر تے جنہاں دے صحیح ہون گے سبحان اللہ شیخ کامل سن سبحان سبحان شیخ کامل سن اللہ پہلے عرض کیتا ہے شیخ کامل دی نسبت ہوئے تو نسبت منزل نال ہمکنار ضرور کر دی سبحان اللہ دیکھو حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ 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 آپ دا ایک لنگر پکاون والا سبحان اللہ لنگر دی خدمت کرنے والا اللہ اللہ وہ دا آخری وقت آ گیا زندگی دے آخری سال لے رہے ہیں آپ دے خلفاء اور مریدین دوڑ کے آپ دی خدمت حاضر حضور آؤ تہاڈا خدمت گزار لنگر پکاون والا زندگی دے آخری سال ہے تو آپ تشریف لے آؤ تو حضرت بڑی فکر نال تیز تیز قدم اٹھاندے ہوتے سرانے تشریف لے سبحان اللہ آئے آئے تو صبر کرو نا آخری ویلا تے پیر دے سر تے اللہ 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 آخری وقت تے شیخ سرانے آ کے کھڑے ذرا تو صبر کرو نا یار سبحان اللہ کہ ویلا آخری ہوئے تے کوئی سر تے ہوئے سرانے تشریف لے آئے اپنی زبان دے اندر فرمایا ویلیا خیال کری اوکھا ویلا اوکھا ویلا لیکن مرید سی آپ دا آپ دی صحبت رہن والا سی خدمت گزار سی دور رہندا سی تے اے پتہ سی کیڑے ویلے کیڑی بات کرنی ہے گل کرنی آندی سی انہیں اس وقت کی جملے عرض کیتے انہوں نے کہا حضور اسی ساری زندگی تہاڈی غلامی سبحان اللہ تہاڈی خدمت کیتی جو ساڈے تو ہو سکے اسی کر دے تے نالو سادی زبان چ اپنی آندا پیڑا ہن مینڈا ویلا نہیں ہن تینڈا ویلا ہن مینڈا ویلا نہیں ہن تینڈا ویلا ہے بس اتنا عرض کرنا سی کہ آپ کی طبیعت موج چاہیے پتہ کہ اللہ والا دی موج موج چاہیے ایک نظر آپ نے اس سر تو لے کے پیراں تک پیراں تو لے کے سر تک فرمائی اس دے جسم دا لوں لوں پکاریا سی لا الہ الا اللہ جتنے مریدین اور خلفاء کھڑے ہیں وہ اپنی اکھاں نہ دیکھ رہے اور کنا نہ سو رہے سبحان اللہ لوں لوں پکاریا لا الہ الا اللہ لا الہ تو اللہ والیاں دی نظر یاد سبحان اللہ موج دی گل کر نا دیکھو نا حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اپنے نان بھائی دے راضی ہوئے خدمت گزار دے راضی ہوئے فرمایا منگ کی منگنا ہے سبحان اللہ منگ کی منگنا ہے تو انہیں کی عرض کی تھی کہ دور اپنے ورگے ہی کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حضور اپنے ورگے ہی کر دو سبحان اللہ سامنے کھڑے اس نان بھائی دے دل تے آپ نے توجہ فرمائی نظر کی تھی حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ جو نظر فرمائی پتہ ہی نہ چلے باقی بلا نان بھائی ایک پتہ ہی نہ چلے دیکھو نا جنید بغدادی رحمت اللہ تشریف فرما سا تے کتا کولوں گزریا کتا گزریا نظر پہ گئی کتے تے نظر پئی دوستو کتے تے نظر پئی ایسا صاحب کمال ہو گیا سارے شہر دے کتے دے پیچھے سبحان اللہ اتھے جا کے بہندا سی کتے دے گدا اللہ ایسا صاحب کمال سبحان اللہ حضرت جنید بغدادی دی نظر پئی سبحان اللہ والیاں دی نظر کیڑی نظر ہے سے منگائی جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ سینوں میں چھپائی جاتی سبحان اللہ توحید کی میں ساگر سے نہیں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی اللہ والیاں دی جو نظر ہو جائے وہ نظر کرم اٹھ جائے وہ اٹھ جائے ایسے بڑے بزرگ ساتھی دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی ساتھی نظر آندے نے تشریف فرمان ہے ساڈے وچ شامل ہے پوچھو نا حضرت صاحب رحمت اللہ دی صبح جڑے بیٹھدے ہیں تے جنہاں تے نظر پئی ہے نظر پئی ہے جنہاں لوکاں تے اج انہاں دی کیفیت پوچھو نا سبحان اللہ آج انہاں لوگوں نے پوچھو نا اے میں چہرے دیکھ رہے ہیں کچھ بزرگ ساتھی آ رہے ہیں اور جنہاں تے نظر ہو گئی یار نظر پہ گئی جنہاں تک حضرت صاحب رحمت اللہ دی بات بھی یاد آئی علامہ اقبال شعر ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں وہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اس طرح محفل اندر تشریف فرما گجرا مرد ایک بڑے پرانے صوفی عبداللطیف کھوکھر صاحب ہے پرانے سنگی سے شاید میں غلط جہاں پر سب اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ
میرے یاد نہیں میں پڑھے یا میں سنے میرا خیال بھی ہے واقعہ. تو وہ لطیف صاحب ہرے آپ دے عقیدت مند مرید نہیں سن بڑے تو انہیں محفل سجیے سبحان اللہ تے آ گئے محفل چ بیٹھ گئے محفل کا ماحول دیکھیا سنگیاں نو دیکھیا عقیدت اور محبت دے انداز دیکھے تو محفل ختم ہوئی تو اس نے تنزل ویسے نہیں شعر پڑھیا جان بوجھ کے نا حضرت صاحب دے کول آ کے کہ حضرت صاحب وہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. اچھا وہ جڑا ڈرائیور سی اس نے جملہ اس کو زیادہ دہرایا تنزل زیادہ دہرایا کہ جی واقعی حضرت صاحب نگاہیں مرد مومن تقدیراں بدل جاتی کیا ایسا ہوتا ہے. علامہ اقبال کا جویں شعر ہے تو آپ کا بڑا فقیرانہ جواب سی بڑی عاجزی اور انکساری دے اندر رہن والے تو فرمان لگے یار میں نے تو کسی نے بٹھایا ہے کسی نوکری واسطے بیٹھے ہیں میں ہاں بزرگاں تو میں بھی سنیا ہے پر ہاں یہ مفہوم کوئی سمجھاون والا ہوئے تو سمجھ لگ جائے یہ مطلب کوئی دسن والا ہوئے تو پھر پتہ لگ بھی جائے. اتنی بات فرمائی اور وہ توجہ فرمائی جدو جان لگا تو آپ نے چہرے تے ہاتھ پھیر دیتا وہ چہرے تے ہاتھ بھی پھیر دیتا ہاتھ پھیریا اور آپ نے اس نے توجہ فرمائی نظر کی وہ چلا گیا اس انداز نہ گفتگو کر کے چلا گیا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ طبیعت بدلنی شروع خاموش رہن لگ گیا اداس رہن لگ گیا عجیب وہ کیفیت ہون لگ گئی. اچھا وہ فیکٹری کا مالک سی صبح روز تازہ شیو کروا کے وہ جانا سی فیکٹری دے اندر اپنے دفتر دے اندر ہوں روز راجہ آئے تو انہوں کو کل آئی پھر کرا پھر آئے گا کل آئی پھر کرا. ایک دن راجہ تنگ پہ گیا کہندا ہے وہ کی گل کروانی ہے تو کروا نہیں دیتی جواب دے کہنے لگا یار ہوں نہیں کروا شیو نہیں کروانی آج میرا خط بنا دے میں داڑھی شی رکھنا. حضرت صاحب نے ہاتھ پھیر دیتا چہرے تے ہاتھ پھیریا بڑی محبت نے ہاتھ پھیریا اور نظر کی پھیر دیتا بس اتنا جواب اتنا ہی فرمایا جتنا میں تمہیں عرض کر دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا بس میں تسی خط کر دے تو میں نہ کسی بزرگوں کو ملن واسطے بچا خط کیتا تو دوبارہ حضرت صاحب کی بارگاہ حاضر ہویا آپ تشریف فرما سن وہ ڈرائیور بھی نال سامنے آیا آئے نا فقیرہ دی موت سمجھاون دا انداز بھی تے انہوں جدوں دیکھیا نا کھوکھر صاحب نو آندیا آپ مسکرائے تے مسکرا کے فرمان لگے کھوکھر صاحب نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی وہ علامہ دا شعر آپ نے بھی پڑھیا لیکن وہ طرف مسکرا کے دے کے پڑھیا ہاں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. اس وقت انہیں اکھاں جو آنسو آ گئے دل بدل گیا اپنے پچھلے گناہوں کو توبہ کی حضرت صاحب دا مرید ہو گیا. بڑے پیارے پہ ساڑھے ساتھی سنو بڑا عرصہ حضرت صاحب دے نال چل دے رہے بڑی خدمات نے انہوں دیا پھر تو بہرحال دوستو اے بچے نے شعر پڑھے دے پڑھے لیں تو میری ذہن پھر آ گئی کرتے ہیں. تو بہرحال صوفیاء دی نسبت عقیدت اور محبت رکھنے والے بیٹھے ہو دیکھو اپنا کوئی کمال اے بھی نسبت دی برکت. میں تھوڑے شیخ کامل اپنے شیخ کامل دی بات تو عرض کی تھی کہ سمجھاندے بھی سن بات بھی کرتے سن کہ بڑی عاجزی بڑی انکساری دے نال اور بڑے سادے انداز نال بندے نو گل سمجھانے صاحب حال لوگ ہوندے نا انہاں دیاں باتاں بھاویں سادیاں ہون پر سیدھیاں دلاں تے جا کے سبحان اللہ اثر دلاں تے کر دی اثر دلاں تے کر دی. سادی کی بات بھی فرما دینا تو حضرت صاحب رحمت اللہ دے منہ مبارک تو جڑے جملے نکلتے سن چند پرانے ساتھی کتنا سادہ انداز ہوندا سی لیکن آج تک دسو بھولے ہو سب کوئی پرانا بزرگ ساتھی میں کہے کہ میں جملے آپ نے بھول گیا کوئی بھولیا نہیں ہوئے گا ان دلوں کے اندر اتر دیا سنو تو ایسے صاحب حال لوگوں کا بولنا انداز ہے. تو بہرحال میں آج دی اور انکساری دی بات کر رہا تھا آپ دوست نسبت والے بیٹھے ہو ایک نسبت دی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے مینوں تانوں سنا دیکھو اس دور دے اندر اس ماحول دے اندر کیویں مل بیٹھ کے اپنی یاد کرنی سبحان اللہ
اے رنگ جڑا دیکھ رہے ہو اے کیفیات دیکھ رہے ہو یہ سب شیخ کامل دی نسبت یہ سب انہاں دا فیض ہے انہاں دا فیض ہے جنہ دا فیض ہوئے نا پھر انہاں دی بات بھی کھول کے انہاں دی بات بھی کھول کے میں کل پرسوں سوئی صاحب میرے پیر بھائی بیٹھے لیتے تو جیسا سی محفل چلنے دی کیفیت ذوق نال بیٹھے ہوئے جیسے شوق نال جذبے نال محفل پاک دے تشریف فرما ہوندے نے اوتھے بھی میرے نال سن تو اسی اپنے پیر خانے دے اندر کرسی میرے شیخ کامل حضرت قیوم پنجم حاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب بڑا عظیم شان اجتماع سی سارے اتنے حاضر سن یہ سب فیض موہری والے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سب فیض موہری والے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سامنے تو موہری شریف دا نام دی جڑی طبیعت سی کیفیت بدل جاتی ایتھے چند دن شاید سبحی انور صاحب نے بات سنائی سامنے کھڑے نے وہ حضرت صاحب دی کوئی کیفیت ایسی ہوئی کہ فرمان لگے کہ میں دورے تو واپس جانا چاہ رہا واپس جا چلا تو کسی نے ایتھے وہ چند اشعار لکھے خود لکھیا پیر نواب الدین موہری والا سد دے کہ آپ دورہ چھوڑ کے واپس تشریف لے جانا چاہتے ہیں اچھا میں اشارے کی بات کر رہے ہیں خاص ساتھی میری بات سمجھیں گے وہ کی کیفیت سے آپ نے کہا میں بہتر ہے کہ واپس چلا جاؤں تو بہرحال جان لگے تو انہوں نے کہا کہ بڑے تازہ شعر لکھ کے آیا ایک دفعہ ایک سن لو انہوں نے جدو پڑھیا پیر نواب الدین آپ دے شیخ کامل دا نام سی حضرت زری دربخت حضرت خواجہ صوفی نواب الدین آپ دا نام مبارک آیا تو آپ کی کیفیت بحال ہو ایسی طبیعت بدلی فرمان لگے ہن دورہ جاری ہے ہن دورہ جاری ہے دورہ جاری ہے تو جنہ دا فیض ہے انہوں دی بات ضرور کرنی بات ہے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ نے فرمایا نا آپ دا ارشاد مبارک میں بڑا پیارا لگ گیا یہ بیان کرا یا پڑھا یا سنا میں بزرگاں دی زبانی یہ سنے کہ آپ نے فرمایا بندیا جنہیں جوگا ہیں اپنے آپ کو اونہ ہی ظاہر کر جنہیں جوگا ہیں اپنے آپ کو اونہ ہی ظاہر کر نہیں کہ ان قریب تیرا پول کھول دیتا جائے جنہیں جوگا بات سمجھو یار صوفیاء دی نسبت رکھن والے صوبچ بیٹھن والے میری بات سمجھ رہے ہو جنہیں جوگا ہیں تو بڑے بڑے مقام بھی سن پھر بھی بات بڑی عاجزی نال کر دے تو سانو تے بات نو زیادہ سمجھتا ہے جنہیں جو کہ ہیں تو صرف شیخ کامل دی نسبت دی برکت ہے انہاں دی صحبت بیٹھن دی برکت ہے تو انہاں دی دعاواں دی برکت ہے کہ تانوں مینوں ایک کیفیات نصیب ایسیاں بابرکت محافل نصیب نے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اپنی نسبت نو بس مضبوط رکھو دیکھو میں صوفیات دی اگر آج دی طرف بات کرا تو اس کے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ دی بات یہ اور یاد آ گئی کہ آپ تشریف فرما سن 7 دن فاقے دے اندر گزارے 7 دن فاقے دے اندر گزارے کچھ کھاون پیون نو کول نہیں کچھ کول نہیں ایک مرید آیا ایک توڑا آٹے دا ایک بکرا لے کے آ کے عرض کردا ہے سامنے آ کے یہ تواڈے صوفیاء واسطے لے کے قبول فرماؤ تے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ آپ انہاں ورگے صوفی ہوئے آج تانوں مینوں کوئی پیر آکھے صوفی آکھے تے اسی بڑے خوش ہوندے آ صوفی صاحب فلاں صاحب دیکھو صوفی کے کون صوفی سن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے انہوں نے کہا تو صوفیاں واسطے لے کے آپ نے چیرہ جھکا لیا اور انہاں ساتھیوں دیکھیا اور کچھ فرمان لگے اگر تو جو کوئی صوفی ہے تو قبول کر لو میں تو صوفی ہوندہ دعویٰ نہیں میں تو صوفی ہوندہ دعویٰ نہیں کر سکتا اگر تو جو کوئی صوفی ہے تو قبول کر اندازہ لگاؤ کہ 7 دن فاقے گزرے صرف اس جملے دیتے پریشان ہو گئے سب نے گردن جھکا لے جو آپ یہ فرما رہے ہیں کون قبول کرتا کون قبول کرتا تو آج اسی صوفیاء دی نسبت رکھن والے ہیں انہوں نے تعلیمات کے لیے عمل کریا انہوں نے ارشادات سن دے ہو انہوں نے واقعات سن دے ہو فقیر بھی تو انہوں نے تعلیمات چھو کوئی نہ کوئی جنہیں جو گا میں کوئی نہ کوئی بات
بات عرض کرتا رہنا اللہ تانوں مینوں سب نوں بس عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے انہاں دی تعلیمات نوں اپنان دی توفیق عطا فرمائے تعلیمات نوں عام کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تہاڈا میرا سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے چند جملے حاضری واسطے بستی دی محفل سی بستی والے ساتھی بڑے خوش قسمت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دادا جی حضرت خواجہ صوفی کرامت اللہ اللہ وہ بھی آندے سن بالکل کوئی کچی جی بستی ہوئی سی تے تواڈے کول ہی ٹھہر دے سن اور ایتھے تواڈے غریب سنگی سن پر انہاں چ بیٹھ کے انہاں دے کول رہ کے آپ راضی ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت خواجہ منیر حسین صاحب اللہ اللہ کے جائیے تواڈی بستی ٹھہر دے سن تے راضی ہو کے جاندے صدقے سبحان اللہ سبحان ہن تسی بھی میں تیجی دوجی تیجی نسل آ گئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانوں فقیر بھی تواڈے کول آندا ہے تے ایتھے آ کے راضی ہوندا ہے سبحان اللہ ایتھے آ کے راضی ہوندا ہے سبحان اللہ اس گلوں تسی خوش قسمت سبحان اللہ سبحان اللہ خوش قسمت ہو لیکن جدو ایسی خوش قسمتی ملے آہا۔ ایسی سعادت ملے تو اللہ دا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس سعادت نو سنبھال کے رکھنا سبحان اللہ اس بات کو سام کے رکھنا چاہیے اللہ اللہ ہیں تو ہن تسی اے بات بس خیال کرو کہ فقیر جڑی تعلیمات تانوں بزرگاں دی عرض کردا ہے اودے تے عمل کرن دی کوشش کرے کہ میں علامہ صاحب جملہ بول رہے سن کہ تواڈے وچوں تہاڈا پیر نظر آنا چاہیے اللہ یہ بات انہاں دی ٹھیک سی جتھے اٹھو بیٹھو گفتگو کرو سبحان اللہ جتھے تسی کھڑے ہو بیٹھے ہو کوئی بات کر رہے ہو جڑا تانوں ویکھے صرف تانوں نہ ویکھے تواڈے وچوں تواڈے شیخ نوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈے وچوں نظر آوے ایسا اپنا کردار بناؤ ایسا اپنا اخلاق بناؤ ایسا اپنا بولنا ایسا اپنا چلنا ایسا اپنا پھرنا ایسا اٹھنا ایسا بیٹھنا کہ تواڈی ہر ادا دے وچوں تواڈے شیخ کامل نظر آوے۔ سبحان سبحان اللہ 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 تو نوجوانوں یہ شکر بھی ادا کریا سبحان شکر ادا کریا تے یہ دیکھو نا یہ جڑی موج ہے یہ جڑی بات بنی میں عرض کر رہا چاہے میں تیسری نسل مینوں اتنے حاضر ہوندیاں ہو گئی پتہ نہیں کنے سال ہو گئے میں تو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 23 سال تے مینوں آندیاں ہو گئے نے بزرگاں کو لے کے مینوں نہیں پتا کتنا عرصہ ہو گیا ہوئے گا 12,000 بات کافی سال ہو گئے ہوں گے تو اس وقت تو لے کے آج فقیر تیجی نسل بھی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی راضی جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی آ کے عرض کر رہا ہوں جی میں بزرگ فرما گئے سبحان اللہ آج تک کوئی سہولت بھی ہے تو میں جدو آ تشریف فرما ہوں تو کوئی سہولت بھی کوئی کہندے ہاتھاں دے پکے چلدے ہوندے سن آپ نوں تے آپ دے کیونکہ ہاتھ اور پیر مبارک بڑے نازک سن انہاں دے چھالے پے جاندے سن گرمی دی وجہ تے اور گرمی دے دناں وچ اتھے دورہ فرماندے سن لیکن پھر بھی تواڈے اس بستی دے اندر ہی تشریف فرما سبحان اللہ ایتھے ہی قیام کردے سن میں اے سبحان صاحب بیٹھے ہوئے جرمن تو آئے نے میرے دورہ کر رہے شاہ صاحب بیٹھے نے تو انہوں نے کوٹھی بنائی ہوتی شہر دے اندر تو میں عدد صاحب دے نال پہلی دفعہ حاضر ہوئے نا تو مینوں گل سنان لگے کہ کہنے لگے کہ میں بھائی نوں کیا کمرہ بنا ٹھیک ہے پر آپ دی موج تے آپ اتنے بستی ٹھہر دے سبحان اللہ بڑی کوٹھی بھی بنائی لیکن آپ تے بستی ہی ٹھہر دے تو وہ انہوں نے بڑے بھائی صدیق صاحب مینوں ایک دن ہس کے کہنے لگے میرا دل کرتا ہے ایک پلاٹ بستی چ لے کے گھر اوتھے ہی بنا لو سبحان سبحان اللہ سبحان اتنے اللہ حضرت صاحب راضی ہو کے ٹھہر دے اللہ 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 یہ چھوٹی بات نہیں سبحان اللہ ہاں ایک چھوٹی بات نہیں بات سمجھو کہ نہیں یہ چھوٹی بات نہیں جی اور کوئی آوے تے راضی جاوے اللہ اللہ اور ساری زندگیاں لوکاں کٹ دتیاں کسی نو راضی کرنے واسطے اللہ اللہ اساں تساں تے کیتا ہی کچھ نہیں ہاں یہ تے شیخ کامل دی کرم نوازی تینوں مینوں قبول کر کے بیٹھے سبحان اللہ تو تے میں کیتا کی ہے ساری زندگی لوگاں لگا دیتی صرف اس گل واسطے اللہ کرے آوے تے سونا راضی جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی آوے تے راضی جاوے ساری زندگی محنت کیتی خدمت کیتی ریاضتاں کیتیاں مجاہدے کیتے کوئی آوے تے بس راضی ہو جاوے تے شکر کرو کیتا کی اساں ہائے اللہ اللہ بہرحال اپنی نسبت مضبوط رکھو بہرحال بات جتنی کر دی جاؤں گے تو بات لمبی ہوتی جائے گی میں بھی کہوں کہ کل عرس تو حاضر ہویا واپس دربار شریف تے اج ایک ہوتے ختم شریف دے اندر اتھوں میں پھر نکلیاں تے 9 بجے تہاڈے تو پھر بھی میں پہلے پہنچ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں پھر بھی حاضر ہو گیا کافی دیر تک کل دوست ذرا کوشش کرو تھوڑا جہا وقت نال ذرا 9 بجے محفل پاک شروع ہو جائے گی
تو میں دعا کرتے کرتے سیدھے امتیاز صاحب دے ہاں اتنے پہنچ جانے آپ دوست بھی کوشش کرو تاکہ 11:30 بجے تک دعا ہو جائے میں کل ایک اور محفل دس رہے سن بہاڑی کے اندر ہے آپ بس اتوں تو محفل پاک مکمل کر کے دعا کر کے پھر فقیر نے یہاں دے کول بھی حاضر ہونا میں دیکھا تھوڑا اشتہار وغیرہ جا تو وہ تاکہ چلو چند منٹ اتنے بھی میرے حاضری کا موقع مل جائے تو کل دوستوں نے کوشش کرنی ذرا وقت دے نال بھی حاضری ہو گئے ٹھیک ہے نا وقت میں ایک بات تمہیں اور عرض کر دیں اس سے تھوڑی تربیت دے والے بات ہو رہی ہے میں ساڑھے صوفی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سن پاک پتن شریف شروع دا دور سی وہ عالم دین سن صوفی صاحب عالم دین سن تو وہ شروع میرا بالکل بچپن دا دور سی حضرت صاحب نے ڈیوٹی لگائی تو میں انہوں نے اپنے نال رکھتا سی کوئی مشورہ کرنا کوئی بات کرنی انہوں نے گاڑی چ بھی نال ہر وقت میرے نال ہونا تو ناروال ایک بہت بڑی مسجد ہے وہ دے اندر ایک جلسہ سی اتنے فقیر نے بلایا بڑی میری تھوڑی جی عمر سی میں 22 سال میں اس وقت عمر کوئی 21-22 تو میں اتنے حاضر ہوا تو میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا تھی آ جانا ڈاکٹر صاحب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نال اینا علاقے تے دورہ کرتے رہے اینا علاقے لیکن اس سائڈ تے ناروال سائڈ تے کدی نہیں سی تشریف اچھا اتوں چلے لاہور پہنچے لاہور تو ناروال پہنچے پوچھتے پچھاندے کسی رکشے تے بیٹھ کے کس مسجد کے اندر وہ جلسہ ہے اس جلسے کی جگہ تے پہنچے ادھروں میری گاڑی آئی ہے ایک لمحہ پہلے انہوں دا وہ رکشا بھی آ کے کھڑا ہو گیا انہوں دی سواری بھی کھڑی ہے ڈاکٹر صاحب اترے تے پسینہ پونگے بڑے پریشان تو میں گاڑی طرف اشارہ کیتا میری گاڑی دے شیشے سے کول آئے میں کہا کی گل پریشان لگ رہے ہو کہنے لگے جس طرح پریشان ہاں زندگی کدی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہوں تو میں بعد کیوں آیا ساری زندگی محافل جدوں بھی حاضری دیتی ہے حضرت صاحب تو پہلے آپ کے استقبال میں کھڑا ہوں آج میں لگا کہ میں ان علاقوں کا پتہ کوئی نہیں میں دور بڑا پاک پتن تو ناروال بالکل دوسری سائڈ بن جاتی ہے کہ میں پتہ بھی نہیں سی پوچھتا پچھاندا پہنچا کہ زندگی جو لگتا ہے آج کتے لیٹ ہو نہ جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا آج بھی میں ایک لمحہ پہلے تو آ کے حاضر ہو گیا تو پرانے دوستوں کا ایسا جذبہ ہوتا سی ہوں تو موبائل ہے نا ساڑھے کو پتہ کر لینا ایسا پہنچ جانے کہ نہیں یہ وہ پہنچ گئے اسی بھی پہنچ جانے یہ پہنچ گئے تو پھر اسی بھی پہنچ جانے لیکن ادو کوئی موبائل نہیں سی تے تواڈے نالوں تیز رابطے سن ادو تواڈے نالوں تیز رابطے سن حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ادو کوئی موبائل نہیں سی صرف سنگی نو یاد کرتے سن آج یار فلاں صوفی صاحب دل صاحب مینوں بڑے یاد آ رہے دل صاحب مینوں بڑے یاد آ رہے آج دل مینوں بڑا یاد آ رہا بس این 2-4 واری پکار میں شام نو دل اتھے بیٹھا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی ہوں اینا رابطیاں دے محتاج ہو گئے اسی تے اینا رابطیاں دے پیچھے لا کے فون کریں گے سب پہنچ گئے تو چلو اسی بھی گھروں نکل چلنے کوشش کریا کرو تھوڑا انتظار بھی کرنا پہ جائے نا کدی محبت نال انتظار تے کر کے محبت نہ انتظار کر کے بات محبت بھی کی تھی جیسے عاشق نو پوچھو محبوب کے انتظار کے اندر بھی لطف کیا جیسے عاشق نو پوچھو کہ محبوب دے انتظار دے اندر مزہ کیے انہاں گھڑیاں دے اندر لطف کیے وہ جڑی کیفیات نصیب ہوندی ہیں اس انتظار دے اندر اس انتظار حضرت مولانا وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساڑھے اسد دے پرانے خلیفہ سن وہ جی تھے اسلام آباد دے اندر عالم دین سن وہ مینوں نے ایک بات سنائی مینوں کہنے لگے کہ حضرت صاحب نے ساڑھے کو تشریف لے آنا سی تے رستے دے اندر شاید اس دور سیلاب آیا کوئی ایسی مجبوری جس وجہ تو رستے دی رکاوٹ آئی رستے بند ہو گئے تو وہ اسٹیشن تے آپ نے فرمایا کہ اتنے بجے تسی پہنچ جاؤ فقیر پہنچ جائے لیکن وہ سیلاب کی وجہ تو ٹریناں لیٹ ہو جو بھی وجہ بنی تو آج اگر شام نو آپ نے پہنچنا سی تے کل صبح پہنچنا جس طرح اسی سارے بیٹھے ہیں یاد رہا آج دی بجائے آپ کل تشریف لے کے گئے تے لوگوں نے کیا کہ پتہ لگ گیا شاید خبر ریڈیو وغیرہ تو ہوئے گا کہ شاید سب نہیں پہنچ سکن گے رستہ نہیں انہوں نے مولانا صاحب کہنے لگے میں انہوں نے کہا نہ بھی نہ حضرت صاحب نے فرمایا سی کہ میں پہنچ سبحان اللہ تو جدوں میرے شیخ کامل فرمان پہنچنا تو وہ پہنچ دینے سبحان اللہ تے ہون پاویں اتنے ساری زندگی بھی کھڑا ہونا پہ جے میں ساری رات کھڑے رہے سارا دن بھی کھڑے پھر جو حضرت صاحب کی ٹرین آئی تے اگے ہاتھ بن کے کھڑے یہ پرانے دو سنگیاں دی صرف بات میں تمہیں اس واسطے عرض کیتی ہے کہ یہ تمہیں نویں دوستان دی تربیت واسطے بھی
ہوں صرف فون کٹ کے اسی اور اے محفل پاک کے اندر چلو تھوڑا جہا تربیت دیوانا اور بات ہو گئی ہے محفل پاک کے اندر دسو یار اے اسی اینا ویڈیو دے محتاج اے کی ہے نا پبلسٹی دے محتاج دسو حضرت صاحب فرماندے صاحب میرا ہر سنگی کتاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جڑا سنگی ٹرتا جائے گا انہوں دیکھ کے تبلیغ ہوتی جائے گی سلسلے دا پیغام بڑھتا جائے گا جے صوفی نو دیکھو گے او دا چہرہ دیکھو گے او دا پیر نظر آ جائے گا سارے بیٹھے موبائل دی اندر جیڑا محفل دے دوران یہ عدد بھی خراب محفل تہاڈی توجہ ہی کوئی موبائل دے نال لگی ہو موبائل نکال کے کوئی تصویر بنا رہا ہے کوئی ٹھیک ہے کوئی ساتھی وہ ڈیوٹی کرتے نہیں آج کا سوشل میڈیا دور ہے مجھے بھی پتا ہے سارے ساتھی بھی وہ محبت نہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہے لیکن وہ پیغام طور تک پہنچ جاتا ہے چلا جاتا ہے لیکن تسی سارے ہی لگ پو گے تو پھر محفل کی توجہ ہٹ جاتی ہے دسو ہاں دسو پھر عاشقاں دی گل کرنا کس عاشق دے سامنے او دا محبوب ہوے او دا دھیان ہٹیا بھی کدی ہائے 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 محبوب سامنے ہوئے تو دھیان کسی اور پاس ہوئے تو پھر یہ محبت ہے بھائی یہ محبت ہے اللہ یہ جو محبت ہے دعوت پھر کچھا ہی ہوئے نا برد میں چند جملے آپ دوستان دی واسطے عرض کیتے نے کوشش کریا کرو محفل دے آداب دا بھی خیال رکھیں محفل دے آداب میں نے کدی دیکھا ہے وہ محفل دے موبائل لے آنے کدی استعمال کرتے ہیں دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ویسے لیکن کدی دیکھا ہے محفل پاک چ آواں تو میں گڈی چ رکھ کے آنا کہ ہوں محفل پاک چ بیٹھنا یہ نہیں کہ تانوں سکھا رہے ہیں پہلے میں خود اس پاک محفل کا ادب کرنا اس بابرکت محفل کا ادب کرنا ٹھیک ہے نا تو پھر تواڈے واسطے بھی پیغام بن گیا ٹھیک ہے نا تسی بھی اس کی اس چیز پہ عمل کریا کرو اللہ تعالیٰ سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے تو کل انشاءاللہ پھر وقت سے حاضری ہوئے گی انشاءاللہ تو محفل بالکل 9 بجے اور 11 بجے 11:30 تک ختم ہو جائے گی تاکہ پھر دوسری ایک محفل نعت ہے بہاڑی کے اندر سہیل صاحب بیٹھے نے ساڈے ساتھی انہوں نے بھی کل ہی رکھ لیا برن اتنے حاضر ہوں گا گھر سے ذرا ٹیڑھی کرونی وغیرہ اعلان حضرات دی محفل پاک بستی شیبار اس کے بعد طارق بن زیاد کروں گی محترم بھائی سہیل صاحب انہوں نے کول محفل پاک میں نقل ہوئے دوست وجہ فرماؤ 7 نومبر محترم بھائی محمد ظفر صاحب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب جی صاحبزادے انہوں نے گھر میں بالکل قریب رہائش ہے محترم بھائی سہیل صاحب طارق بن زیاد کالونی بہاڑی شہر محفل پاک منعقد ہوئے گی کل جس وقت شیمار محفل پاک منعقد ہوئے گی اس کے بعد سہیل بھائی کی طرف حضور تشریف جانے دوست توجہ فرماؤ 11 نومبر بروز بدھ محفل پاک انشاءاللہ بمقام چنگی نمبر 5 گلشن رحیم 505 روڈ بورے والا شہر منعقد ہوئے گی دوست تاریخ یاد رکھو 11 نومبر بروز بدھ ضلع بہاڑی شہر کی مرکزی محفل پاک انشاءاللہ 11 نومبر بروز بدھ چنگی نمبر 5 گلشن رحیم 505 روڈ بورے والا شہر منعقد ہوئے گی دوست اتنی بھرپور حاضری کی کوشش کرو جڑے دوست نہیں آئے انہوں نے بھی حاضری دی دعوت دیو کل بھی سارے دوست کل رات 9 بجے تک محفل پاک والی جگہ پہنچا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ہم یہاں سے بڑے آقا مدینے سونے ان کی آلہ سما
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ السلام اے خدا کے پیارے اور لاڈلے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا اللہ پاک اس محفل پاک دسباب ختم خواجگان دسباب ذکر اذکار دسباب درود پاک دسباب حضور علیہ السلام آپ تے پاک بارگاہ دے اندر تحفتا ہدیتا عقیدتا پیش کی دتا آپ تے تفیل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سہر وردیہ چشتیہ قادریہ اویسیہ خاندانہ دے سارے سلسلے دے بزرگان یرون چاہیے بالخصوص حضور قبلہ عالم الحاج حضرت خواجہ صوفی کرام حسین رحمت اللہ علیہ الحاج حضرت خواجہ صوفی منیر حسین رحمت اللہ علیہ محترم صوفی محمد جعفر سید صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں در مبارک میں استفاق پیش کرنے قبول فرمائی جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات یا اللہ پاک جس قدر مسلمان جن مرد بچے بزرگ عورتیں ہیڑ یا ہون گے یا ہو گزرنے سب نے انہوں بچائی یا اللہ پاک محترم حضرت صوفی دل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں در مبارک میں استفاق حاجی محمد امین صاحب انہوں نے وعدہ مرحومہ دے رو مبارک میں استفاق پیش کرنے قبول فرمائی یا اللہ پاک اس بستی دے لوگاں دی خیر فرمائی اس بستی دے لوگاں نو آپس دے اندر اتفاق اتحاد محبت نصیب فرمائی یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امت تے اپنی خصوصی رحمت دی بارش نازل فرمائی حضور علیہ السلام دی امت نو تنگنی راچنگی ترقی عطا فرمائی آپس دے اندر اتفاق اتحاد محبت نصیب فرمائی انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین ورزقنا فإنک خیر الرازقین واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن